ریاست پختونخوا کو پیرالائز کرنا چاہتی ہے. یہاں کی لیڈرشپ کو کسی نہ کسی طریقے سے منظرنامے سے ہٹایا جائے. پختونخوا کو ہم نے ملٹرائز کرنا ہے. وہاں پر ہم نے یہ پورا ریجن دہشت گردوں کے حوالے کرنا ہے. آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کی مرکزی لیڈرشپ ان کو ڈس اون کرے. اس نے جو پریس کانفرنس کی اس نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دفعہ ان کی زبان سے ایک بات نکل چکی ہے. کو اپرچونٹی ملتی ہے پھر وہ آپ کے وسائل بھی لوٹتے ہیں اسی کیوس کو بہانہ بنا کر. السلام علیکم ناظرین، اس وقت یہاں پر موجود ہے آل پارٹیز کانفرنس بھی ہو رہی تھی، اور اس وقت میرے ساتھ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے چیئرمین محسن داوڑ صاحب موجود ہیں. ان سے یہ جو جاری دہشت گردی ہے اور یہ جو حالات جس طرف جا رہی ہے اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مجھے بتائیے گا کہ وزیرستان میں بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے، اس کے بعد مختلف اور جگہوں پہ بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے. مولانا خان زیب کا واقعہ ہم نے دیکھا. کیا کہنا چاہیں گے اس وقت پختونخوا کے جو حالات ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پختونخوا کے جو اوپر جو حالات بنائے جا رہے ہیں یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے نا، ریاست پختونخوا کو پیرالائز کرنا چاہتی ہے، اور پیرالائز کرنے کے لیے سب سے بنیادی جو پہلا عمل وہ کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ یہاں کی لیڈرشپ کو کسی نہ کسی طریقے سے منظرنامے سے ہٹایا جائے تاکہ وہ اپنے اسٹریٹجک جو ان کا آبجیکٹو ہے اس کو آگے لے کے جائے. اور ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹو یہی ہے کہ پختونخوا کو ہم نے ملٹرائز کرنا ہے. وہاں پر ہم نے یہ پورا ریجن دہشت گردوں کے حوالے کرنا ہے، اور اس میں کچھ بین الاقوامی قوتوں امریکہ اور ان کے الائز کا اپنا آبجیکٹو ہے، اور پاکستانی ریاست اس میں ایک لوکل کنٹریکٹر کا رول پلے کر رہی ہے. تو جتنے بھی لیڈرشپ ہے اس میں جو اپوز کرتی ہے، دہشت گردی کے خلاف بولتی ہے، لوگوں کو موبلائز کرتی ہے، ان کو ہٹانے کا وہ پلان بنا چکے ہیں. اور جہاں بھی جس کسی کو بھی ہٹانے کا موقع ملے گا تو یہ دہشت گردی کی نظر کر دیا جائے گا اس کو. سر، مجھے بتائیے گا کہ الیمین گنڈاپور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اس سے پہلے کہ ہم کسی بھی حال میں آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن کل ان کا ایک اور سٹیٹمنٹ آیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ساری صورتحال بن رہی ہے کیا اس میں تحریک انصاف کا بھی ہاتھ ہے؟ دیکھیے نا، تحریک انصاف نے تو کندھا دیا ہوا ہے ان کی صوبائی حکومت نے، اور میں نے آج کی پی سی میں بھی یہ بات کی کہ آپ نے آج بھی کندھا دیا ہوا ہے آپ کی صوبائی حکومت نے. اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو آپ کی مرکزی لیڈرشپ ان کو ڈس اون کرے، ورنہ آپ کا ماضی بھی کچھ زیادہ ٹھیک نہیں تھا. اس دوران ہمارے ساتھ جو ہوا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. حال آپ کا یہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں، تو آپ کے مستقبل پر لوگ پھر ٹرسٹ کیوں کریں؟ تو وہ بالکل ہی از کمپلیسٹ. اور اس سے پہلے جو ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی وہ 100 دفعہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہو، لیکن وہ بیان واپس نہیں لیا. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے اور وہ ایک فارمل چارج شیٹ ہے پاکستانی اداروں کے خلاف، اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا کیونکہ وہ از دا چیف ایگزیکٹو. وہ کل اس نے جو پریس کانفرنس کی اس نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن ایک دفعہ ان کی زبان سے ایک بات نکل چکی ہے. ایک دفعہ وہ کہہ چکا ہے، وہ جو کچھ دل میں ہوتے ہیں وہ نکل چکا ہے. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. فارملی تو یہ اگر آئین ہوتا اور وہ کوئی حکومت قانون ہوتی یہاں پہ تو وہ اٹ از اے چارج شیٹ. وہ کوئی معمولی بند نہیں، از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس. سر، آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو مائنڈز اینڈ منرل کا جو ابھی ایک جو کہانی شروع ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے یا یہ جو بل لا رہے ہیں اس کے خلاف بات کریں گے؟ یہ پوری اوور آل ایک کمپلیٹ ایک منصوبہ ہے. اس میں ملیٹنسی بھی اسی اس میں ہے، اسٹریٹجک پرپز کے لیے بھی یوز ہو رہا ہے. اور ظاہر بات ہے ان کو اپرچونٹی ملتی ہے پھر وہ آپ کے وسائل بھی لوٹتے ہیں اسی کیوس کو بہانہ بنا کر، اور لوٹ بھی رہے ہیں. ان پہ کوئی دہشت گردی کا حملہ نہیں ہوتا. گیس بھی چل رہی ہے، آئل بھی، کاپر بھی، سب کچھ وہاں سے اس کی سپلائی جاری ہے. اور اس پہ کوئی ایسے علاقوں میں جہاں پر دہشت گردوں کا کمپلیٹ ٹیک اوور ہو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. بہت شکریہ. تھینک یو.